تو سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ جو ہماری سول سوسائٹی کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سفر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں ایک بچت کا ایک عنصر شامل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ 93 لاکھ خاندان جو بڑھ کر 1 کروڑ ہو جائیں گے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ایک یک طرفہ مدد ہے کہ ان کو کچھ سپورٹ مل رہی ہے۔ اصل میں مدد وہی ہوگی جو وہ لوگ خود کریں گے جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور لینے کی بجائے دینے والے بنیں گے۔ تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ان کو بچت کا راہ دکھائی جائے۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں اور کئی پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، تو ان میں سے میجورٹی جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمیں بچت چاہیے، کیونکہ بچت کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل ان کو نظر آتا ہے۔ مشکل کے وقت میں یہی سہارا ہے۔ حکومت یا کوئی اور سول سوسائٹی کے ادارے کسی بھی آفت میں پہنچتے شاید 2-4 دن لگا دیں، لیکن اگر اس کے پاس بچت ہو تو اس کو کھانے کی کمی نہیں ہوگی، اس کو کپڑا بھی مل جائے گا، اس کو سہارا بھی مل جائے گا، اس کو دوا بھی مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو بچت کا پروگرام ہے بہت ہی اہم ہے۔ یہ 1.5 لاکھ، میری تو خواہش ہے کہ یہ 15 لاکھ ہو جائے اور الٹیمیٹلی پورا پاکستان اس میں آ جائے۔ تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ مائکرو فنانس اداروں کو اور دوسرے سول سوسائٹی کی انسٹیٹیوشنز کو بھی انوالو کریں کہ آپ بھی اپنے جو کلائنٹس، میں کلائنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کچھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، یہ ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہم ان کو کبھی بینیفیشری کہتے ہیں، کبھی کلائنٹ کہتے ہیں، کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں، تو ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ترقی کے سفر میں ہمارے وہ ساتھی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان مائکرو فنانس اداروں کو بھی یہ اس قسم کی پروڈکٹ جو ہے وہ پیش کریں کہ جہاں سے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں ترقی کے عمل میں سب سے بڑا کردار رورل سپورٹ پروگرامز کا ہے، اختر حمید خان صاحب اور شعیب سلطان صاحب، تو وہ آغاز میں اپنی ترقی کی اس تمام جو پیراڈائم ہے اس کا نقطۂ آغاز ہی بچت سے کرتے تھے۔ جب تک ہم بچت کی سیونگز کی عادت نہیں ڈالیں گے ہم لوگوں کو سیلف ریلائنٹ نہیں بنائیں گے، وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ آپ یوں بھی دیکھ لیجئے کہ جو بھی دنیا میں قوم ہے جو زیادہ بچت کرتی ہے وہاں پر زیادہ ریسورسز ہیں، وہاں پر زیادہ اکنامک گروتھ ہے، وہاں پر زیادہ پراسپیرٹی ہے۔ تو یہ جو بیہیویئر کی بات کی ہے انہوں نے کہ اس سے بیہیویئر چینج ہوگا اس پروجیکٹ سے، یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارے ہاں بیہیویئر ہی نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے بچانے کی، خواہش کے باوجود، اور پھر اس کے بعد مینز نہیں ملتے، کہاں رکھیں پیسے، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اپنے تکیے کے غلاف پہ تو نہیں رکھ سکتے۔ خواتین پیسے بچاتی ہیں تو کوئی مرد آ کے چھین کے لے جاتا ہے، کبھی کوئی اور کہیں چوری ہو جاتی ہے۔ تو خواتین کی اگر اکنامک ایمانسپیشن کا اگر ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں جو کفالت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو بچت ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ تو ان کو اگر بچت کی عادت ہو، اس خواہش کو آپ ٹرانسفارم کر دیں ان ریئلٹی اور پھر وہ مینز پرووائڈ کر دیں۔ اب اگر یہ 1.5 لاکھ اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ پیسے بچت خود کریں گے اور کچھ حکومت کی طرف سے، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم جو پہلے کفالت کے علاوہ یہاں پر بھی شامل کی ہے۔ اور یہ 2 سال کا جو پروجیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ بہت ہی بڑی سکسیس ملے گی اور اس کی ایکسپینشن ہوگی۔ اور 2 خواب جو میں نے پہلے کہا کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ دنیا میں غربت نہ ہو، محرومی نہ ہو، استحصال نہ ہو، ہر بچہ اسکول جائے، تو تبھی پورا ہوگا جب ہم اس کو تمام تر فنانشل سروسز جو ہیں وہ غریب کی دہلیز پہ لے کے جائیں۔ اس کو علم ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ بینک ہے، یہ فنانشل انسٹیٹیوشن ہے، یہ میرے لیے بھی ہے اور ریاست میرے لیے بھی ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ بڑے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور ڈاکیہ سے، پوسٹ آفس سے شروع ہوا اور پھر ٹرانسفر تھرو بینکس
پھر ATM اور پھر اور بہت سارے چیزیں. تو یہ ایک بڑا مشکل سفر تھا، لیکن اس سے بہت کچھ سیکھا گیا. اور اب حال ہی میں ایک بہت بڑی ہمارے ساتھیوں نے کام کیا کہ ہم 2 بینک سے نکل کے 15 بینک تک جا رہے ہیں.